ہر ایک سے سوال ہونا ہے. ہم اپنی اپنی تیاری کریں قیامت کے روز کے لیے، آخرت کے دن کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر نفس یہ سوچے کہ میں نے آخرت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. آؤ آج اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لیں. ہمارے لیے آج شام کھانے میں کیا ہے یہ سب کو پتا ہے. اس ماہ میرے گھر میں کیا آمدن ہے، کیا خرچ ہے، یہ سب کو پتا ہے. لیکن رب کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. یہ بھی دیکھ تو نے اپنی قبر کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، آخرت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. یہ دیکھ قیامت والے دن کے لیے تیرے پاس سرمایہ کیا ہے. وہاں جب اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے تیرے پاس پیش کرنے کو کیا ہے. جناب صدیق کے پاس پیش کرنے کو وفا ہے، امت کی خدمت گزاری ہے جناب عمر کے پاس، جناب عثمان غنی کے پاس سخاوت ہے. مولا علی نے ہر میدان میں تلوار چلا کے اسلام کا جھنڈا بلند کیا ہے. حسین ابن علی نے سر دے کر اللہ کے حضور نظر پیش کی ہے. میں بھی سوچوں نا یار، آپ بھی سوچے نا، نعمتوں کی بہتات کتنی. ہماری بھری ہوئی تجوریاں، ہمارے آنگن میں کھیلتی ہماری اولادیں، ہمارے ارد گرد ہمارے دوستوں کی لائنیں، ہمارے دسترخوان پر بچھی ہوئی نعمتیں، ہمارا تندرست وجود، ہماری بولتی زبان، ہماری دیکھتی آنکھیں، ہمارے سنتے کان، ہماری سانس لیتی روح. اس سارے وجود سے ہم نے کیا اکٹھا کر کے اپنی آخرت کے لیے بھیجا ہے. صبح قیامت کے لیے ہم نے سامان کیا کیا ہے. اللہ کے حضور جب ہمیں جواب دینا ہے تو ہمارے دامن میں کیا ہے، کیا پیش کرنا ہے. آج اپنے دل سے، اپنی روح سے یہ سوال ہمیں ضرور کرنا ہے. کبھی اندھے سے مل کے دیکھے نا، کبھی بہرے سے بات کر کے دیکھے نا. رب فرمائے گا کیا میں نے تیرے لیے کان اور آنکھیں نہ بنائی تھی. اللہ فرمائے گا کیا میں نے تیرے لیے جانوروں کو، کھیتوں کو مسخر نہیں کیا تھا. ہر جانور پر تو سواری کرتا ہے، جانوروں کے گوشت کھاتا ہے، جانوروں کا دودھ پیتا ہے، کھیت کے اندر ہل چلاتا ہے، اناج ہے، پھل ہے، سبزیاں ہیں. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. زمین میں جو کچھ ہے حضرت انسان کے لیے پیدا کیا. اللہ فرمائے گا تیرے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائی، تیرے لیے مسخر کیا جانوروں کو، تیرے لیے مسخر کیا کھیتوں کو. پھر رب کہے گا میں نے تجھے خوشحالی دی، میں نے تجھے سرداری دی. پھر اللہ فرمائے گا یہ بتا کیا تجھے مجھ سے ملنے کا یقین نہیں تھا؟ کیا تجھے یہ خبر نہیں تھی کہ تیری رب سے بھی ملاقات ہوگی؟ تجھے اللہ کے حضور بھی حاضر ہونا ہے، تجھے اس کا یقین نہیں تھا؟ اور حدیث پاک کا جو آخری جملہ ہے وہ ہر دل پر دستک دیتا ہے. حضور فرماتے رب فرمائے گا میں بھی آج تجھے اسی طرح ہی فراموش کر دوں گا جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا تھا. جا، تو نے اگر مجھے بھلا دیا تھا آج میں نے بھی تجھے فراموش کیا. دعا کرو ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ ہو. ہم تو مالک کے کرم کی امید پر ہی قبر میں جائیں گے، اس کی رحمت کی امید پر ہی میدان محشر میں کھڑے ہوں گے. باقی پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، ایدہ پردہ پایا ہی تیرا پلا ہوسی. خبر تو ساری ہے، پتہ تو سارا ہے، علم تو سارا ہے. سب سے زیادہ ہم جانتے ہیں کہاں کہاں نافرمانی ہوئی. یاد رکھنا اس کے حضور کھڑے ہونا ہے، اللہ کے حضور جواب دینا ہے. اگر ظلم کیا ہے ملازم پر تو جواب پھر بھی دینا ہے، ظلم کیا ہے گاہک پر تو جواب پھر بھی دینا ہے، اگر ظلم کیا ہے پڑوسی پر تو جواب پھر بھی دینا ہے. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. محبوب تیرے رب کی قسم، اپنے لفظوں میں بات کروں، اللہ کہتا ہے محبوب میں تیرے رب دی قسم میں انہوں پوچھ لینا ہے، پوچھ لینا میں نے ان سے سوال کرنا. اما کانوا یعملون، جو یہ عمل کرتے تھے پوچھوں گا، سوال کروں گا. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں،
اگر ظلم کیا ہے بیوی پر، حساب پھر بھی دینا ہے. اگر وراثت کی تقسیم پر زیادتی کی ہے بہن بھائیوں سے، حساب پھر بھی دینا ہے. اگر تربیت ٹھیک نہیں کی اپنے بچوں کی تو حساب پھر بھی. تم سربراہ تھے ایک ادارے کے، ہمارے پاس امانتیں آتی تھیں، بچے پڑھتے تھے، مجموع کے مجمع تم سے عقیدتیں رکھتے تھے، لوگ تمہیں نیک سمجھتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، پھول پھینکتے تھے. تم نے بڑی عزتیں سمیٹی، تم نے خوشحالیاں اور سرداریاں سمیٹی. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ، تمہیں حساب دینا ہے. آج بڑے بڑے لوگ حساب کے ڈر سے کانپ گئے. بغداد کے شیخ عبد القادر جیلانی حرم مکہ میں سر سجدے میں رکھ کے کہنے لگے مہربانی کرنا مجھ سے حساب نہ لینا. خواجہ حسن بصری کہتے ہیں میں حرم میں تھا، اپنے حجرے میں تھا، کسی کے چیخنے کی آواز آئی، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، حساب والے دن میرے اوپر نرمی کرنا. فرماتے میں نے کہا کوئی گناہگار آہوزاری کر رہا ہے، میں جا کے تسلی دیتا ہوں. اور جب میں نے جا کے چہرہ دیکھا، فرماتے کلیجہ پھٹ گیا، وجود کانپ گیا، اور میں اس دعا کرنے والے کے قدموں سے لگ گیا. لوگوں تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا جو دہائی دے رہا تھا کہ مالک حساب نہ لینا؟ وہ حسین کا کربلا میں تنہا بچ جانے والے صاحبزادہ امام زین العابدین تھے. وہ شیر خدا کا پوتا، فاطمہ کا جگر پارا، تعلیم امت کے لیے حرم مکہ میں اللہ کے حضور آہوزاریاں کرتا ہے. مالک وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ کہتا ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا میں 2 جنتیں دوں گا. امام زین العابدین حرم مکہ میں کہتے ہیں مالک حساب نہ لینا، مہربانی کرنا، پردے رکھنا. زین العابدین آپ کا تو پلو پکڑ کے ساری امت جنت میں جائے گی، آپ کے تو قدموں سے لگ لگ کے ہمارے باپ ہمارے دادا جنت میں جائیں گے. آپ کی دادی سیدہ پاک کے آنچل میں چھپ کے تو ہماری بیٹیاں پناہ مانگیں گی، ہماری مائیں ان کے قدموں سے لگیں گی تو جنت کے راستے کھلیں گے. امت کو تعلیم دیتے ہیں ڈرو نہ، اپنی زندگی سنوارو نہ، اپنے شب و روز پر توجہ کرو، بدل نہ جائے یا رب. کچھ اپنی آخرت کا تصور نہ بنائے، کچھ اپنے رب سے معافی نہ مانگے، قیامت میں حساب دینا. وہ میرے بھائی جب حضرت شیخ ابو الحسن ایک درویش تھے مصر میں، ہر روز دعا مانگتے تھے یا اللہ تاجر کی ان 2 بیویوں پہ رحم فرما، یا اللہ اس تاجر کی 2 بیویوں پہ رحم فرما. لوگوں نے کہا حضور یہ کیا معاملہ ہوا؟ فرمانے لگے یہاں مصر میں ایک تاجر رہتا تھا، اسے اکثر و بیشتر تجارت کی غرض سے ملک شام جانا پڑتا، تو اس نے سوچا وہاں نکاح نہ کر لوں. اس نے وہاں نکاح کر لیا، مالدار تھا، وہاں ایک بیوی رکھ لی، مکان رکھ لیا. اب یہ جو بیوی مصر میں تھی نا، اسے تھوڑا شک گزرا. بیوی بڑی گہری جاسوس ہوتی ہے، اسے سمجھ آ گئی کہ بدلے بدلے سے میرے محبوب نظر آتے ہیں. اسے سمجھ آ گئی کہ دھلے دھلے کپڑے آتے ہیں، وہ کیفیت ہی نہیں پہلے جو رنگ ہوتا تھا. ایک شخص کو پیسے دیے، کہا ذرا اس کی جاسوسی تو کر. شیخ فرماتے وہ ملک شام پہنچا، اس کے پیچھے پیچھے وہاں جا کے اس نے واپس آ کے خبر دی کہ تیرے شوہر نے تو نکاح کیا ہوا. لیکن اتفاق کی بات یہ کہ اس دفعہ جب یہ سفر سے آیا تو شدید بیمار تھا. بیوی حوصلے والی تھی، صبر والی تھی. اس نے سوچا کہ ذرا صحت اس کی ٹھیک ہوتی ہے تو پھر میں اس سے بات کروں گی کہ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں اور نکاح کر لیا ہے. لیکن اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی، وہ زیادہ بیمار ہوا حتیٰ کہ انتقال کر گیا. اولاد کوئی نہیں تھی. اس بیوی نے عدت گزاری اور پھر جتنی جائیداد تھی اس کا وہ حصہ جو دوسری بیوی کا بنتا تھا وہ سارا اونٹوں پہ رکھا اور مصر سے لے کر شام پہنچی اپنے بھائیوں اور عزیزوں کے ساتھ، اور اسے جا کے کہنے لگی زمانہ تو نہیں جانتا پر میں تو جانتی ہوں نا،
اللہ کو جواب دینا ہے، اس کی تو بھی بیوی ہے، جتنی میں حقدار ہوں تو بھی حقدار ہے، لہذا یہ حصہ تیرا رکھ لے۔ وہ کہنے لگی میری بہن اللہ تجھے جزا دے، جس رب کو تو نے قیامت میں حساب دینا میں نے بھی اسے ہی دینا ہے۔ میرا شوہر یقیناً میرا شوہر تھا، میرا اس سے نکاح ہوا تھا، پر اس دفعہ جب وہ آیا تو شدید بیمار تھا، کہنے لگا شاید میں بچ نہ سکوں۔ وہ ایک مکان مجھے دے گیا، کچھ مجھے میرا حصہ دے گیا اور مجھے طلاق دے گیا۔ کہنے لگا کہ تو جہاں چاہے نکاح کر لینا، میری صحت مجھے لگتا ہے کہ اب وقت جانے کا آ گیا۔ کہنے لگی بہن چونکہ مجھے طلاق ہو گئی تھی، اب میں اس میں سے حصے دار، شیخ فرماتے گواہ دونوں کے پاس کوئی نہیں تھا، پر دونوں اللہ کو جواب دینا چاہتی تھی۔ اس تقوی کا مظاہرہ کیا، فرماتے میرا دل کرتا ہے جب بھی نماز پڑھتا ہوں تاجر کی دونوں بیویوں کے لیے دعا کرتا ہوں، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، محبوب تیرے رب کی قسم قیامت میں میں ان سے حساب لوں گا۔ یہ جو آخرت کا تصور ہے نا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا جو بہترین اونٹ ہے وہ اللہ کے رستے میں خرچ کر دو، خیرات کر دو، بہترین۔ شام کو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو وہ جس اونٹ کے بارے میں آپ اشارہ کر کے گئے تھے خرچ کر دینا، اللہ کے رستے میں دے دینا، وہ بندھا ہوا ہے، اور اس سے جو دوسرے نمبر کا کم، اس سے جو کم قیمت کا تھا، باقی سب میں بہتر لیکن اس سے کم قیمت کا، وہ اونٹ آپ کے غلام نے اللہ کے رستے میں خرچ کر دیا، خیرات کر دیا۔ تو آپ فرمانے لگے یار میں نے تمہیں کہا تھا یہ اونٹ دینا۔ وہ کہنے لگا حضور یہ تو آپ کی سواری کا اونٹ ہے نا، تو میں نے چاہا تھا جو آپ کی سواری کا اونٹ ہے وہ رکھ لیا جائے۔ تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں سواری کے لیے تو تجھے کہہ رہا تھا خرچ کر دے، پر دنیا کی سواری کے لیے نہیں، آخرت کی سواری کے لیے۔ وہ جو قیامت میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو میں نے کچھ بھیجا ہوا تو ہو، وہاں میرے پاس کوئی خزانہ تو ہو، آخرت کی جمع پونجی تو ہو، کوئی ہو نا میرے پاس جو میں نے آخرت کے لیے۔ ناراض نہ ہونا، بہت سارے معاملات میں ہم اولاد سے نہیں مشورہ کرتے، نہیں گھر والوں سے پوچھتے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے کیوں کہتے ہو مشورہ کر کے بتاؤں گا، بات کر کے بتاؤں گا۔ جب اپنے دنیاوی بہت سارے معاملات میں آزاد ہوتے ہو تو اپنی آخرت کا ذخیرہ جمع کرنے کے لیے کیوں ہم آزادی کے ساتھ فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے، حضور نے پوچھا کیا ہے کھانے کے لیے؟ عرض کی حضور ایک بکری ذبح کی تھی، ساری بانٹ دی ہے، ایک دستی بچی ہے، ایک ٹانگ کی دستی کا کچھ حصہ بچا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، جو تم نے بانٹ دیا ہے وہ سارا ہی بچ گیا ہے۔ کیوں؟ وہ آخرت کے لیے جمع ہو گیا، وہ سارا بچ گیا۔ یہ جو تم نے کہا ہے نا یہ بچی ہے، یہ نہیں بچی، بچا تو وہ سارا ہے جو راہ خدا میں بانٹ دیا گیا۔ میرے عزیزو، اتنا بڑا مجمع ہے، ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگ تشریف لائے ہیں، میں عاجز آدمی، آپ سب سے زیادہ گناہگار، صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ کے سامنے ہم نے کھڑے ہونا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ میں بھی آج نئے سرے سے اپنی زندگی پر غور کروں گا، آپ بھی نئے سرے سے اپنی زندگی پر غور کریں۔ میں بھی آج اللہ کے حضور صدق کے دل سے معافی مانگوں، ہم سب اللہ کے حضور حاضر ہیں، جمعہ پڑھنے آئے ہیں، معافی مانگے، سارے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ ہمارا مالک ہمارے اوپر فضل کرے اور ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کوئی ذخیرہ کر سکے۔ آخرت کی فکر بڑی اہم چیز ہے۔ آخرت کی وہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا فکر نہ کرو، فکر نہ کرو، فکر نہ کرو، سارے دوست یہی کہتے ہیں، آپ میرے قریبی ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں فکر کرو، فکر کرو، فکر کرو، اور اپنی آخرت کی فکر کرو۔ 2-2.5 سال ظاہری طور پر عمر کم تھی حضرت صدیق اکبر کی نبی پاک سے، لیکن ایک دن حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں دیکھ رہا ہوں آپ پر تو بڑھاپا آ گیا ہے، بال مبارک سفید ہو رہے۔ تو حضور فرمانے لگے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات،
فرمایا اس طرح کی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. کیوں؟ ان میں قیامت کا ذکر ہے، ان میں آخرت کا ذکر ہے، اللہ کے حضور حاضری کا ذکر. ان صورتوں نے، ان کی فکر نے، حضور فرماتے ہیں، یہ ترمذی شریف میں موجود ہے، مجھے بوڑھا کر دیا ہے. ہم بھی بوڑھے ہو گئے ہیں پر اولاد کی فکر میں، ہم بھی بوڑھے ہو گئے ہیں مال کی فکر میں. ہمیں بھی کچھ تھوڑی فکر کرنی چاہیے آخرت کی. آج سے تیاری شروع کریں، ابھی سے اپنی آخرت کے لیے غور و فکر شروع کریں. ایک بات عرض کر، آخرت کی فکر ہونا تو پھر بندہ بندوں کے معاملے میں بھی محتاط ہوتا ہے، بلا وجہ الزام نہیں لگاتا، بلا وجہ بدنام نہیں کرتا. میں نے آج آپ کی خدمت میں اس جمعے میں ایک خاص اپنے دل کا درد رکھنا ہے. کسی کے بارے میں بھی پروپیگنڈا چھوڑ دیں، کسی شخص کے بارے میں بھی غلط بات کرنی چھوڑ دیں. پڑوسی، دوست، احباب، محلے دار جس کے بارے میں حقائق کا نہیں پتا، اس کے بارے میں ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے. کوئی بھی کسی بھی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا چھوڑ دے. اسلام میں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن اسلام پہلے غور کرتا ہے چوری کیوں کی، اسباب کیا بنے. حضرت عباد بن شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے پڑوسی کی باغ سے کچھ پھل لے لیے تھے، کچھ کھا لیے تھے، کچھ میں نے اپنی چادر کے پلو میں چھپا لیے. ابن ماجہ میں موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے، دیگر کئی کتب احادیث میں موجود ہے. فرماتے اس نے مجھے پکڑ لیا، حضور کی بارگاہ میں لے گیا. تو نبی کریم نے مجھ سے فرمایا کیوں چوری کی؟ بات کو سمجھنا. عرض کی حضور بچے بھوکے تھے، تکلیف میں آ گیا. اب پتہ اس چوری کے لیے حضور نے کیا فیصلہ کیا؟ نبی پاک اس کے پڑوسی سے فرمانے لگے جب بھوکا تھا تم نے روٹی کیوں نہیں دی؟ جب یہ جاہل تھا علم کیوں نہیں دیا؟ اور فرماتے ہیں میری سزا حضور نے یہ سنائی کہ ایک اونٹ بھر کے مال کا مجھے دیا گیا. دوستو، الزام تو لگا دیتے ہو کہ فلاں غریب آدمی بار بار مانگتا ہے، فلاں بار بار ستاتا ہے، فلاں قرض مانگتا ہے. اپنی آخرت سے ڈرے. دیکھے تو صحیح لوگ مجبور کیوں ہیں، تنگ دست کیوں ہیں، پریشان کیوں ہیں. اس جگہ پر جائیں، الجھے الجھے بکھرے بکھرے روز و شب. پوچھے گا کون؟ لوگ تیرا جرم پوچھیں گے، سبب پوچھے گا کون؟ لوگ پوچھتے ہی نہیں. کبھی انسان تھوڑی سی چکی سے پیس کر باہر نکالا جائے نا تو کندن بن کے نکلتا ہے، مزہ آ جاتا ہے اسے جینے کا. ہمیں نا شوق بن گیا آسانیاں ہی آسانیاں. مطلب ہمارے ملک میں ڈپریشن کے اور ٹینشن کے مزید لاکھوں میں ہو گئے، اس لیے کہ تھوڑی سی بھی تکلیف برداشت کر سکتے نہیں. کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، مہینہ مہینہ. یہ بات کہنی بڑی آسان ہے اور کرنی بڑی. دوپہر کے جس سالن کے ساتھ روٹی ملتی ہے نا، شام کو وہی بچوں کو دے دے تو بچے برگر لینے چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہم سے کھایا جاتا، یہ آپ نے کیا، وہ دوپہر کو بھی وہی تھا اور اب بھی وہی کھائیں. اور مہینہ مہینہ چولہا نہ جلنا. ہر کتاب میں آپ کو ملے گا کہ مہینہ مہینہ بس سرکے پہ، کھجور پہ، دودھ پہ گزارا ہے، مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا. پر مزے کی بات یہ ہے کہ اسی کتاب کے اگلے صفحے پہ یہ بھی لکھا ہے کہ چولہا مہینہ مہینہ نہیں جلا، پر دروازے پہ جو مانگنے آیا ہے اسے جھولی بھر کے عطا فرمایا. مالا مالے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا. مالا والے سخی تے سخیاں کول مال، پر ایتھے اوتھے دوویں جہان نہیں، سخی کنگال نہیں ہوندا. یہ بھی بات پکی ہے کہ وہ کنگال بھی ہو سکتا. ہم نے نا یہ ٹھیکہ لے لیا ہے کہ سخاوت کرے گا MNA MP A. وہ بیچارہ کیا سخاوت کرے گا؟ وہ تو رمضان کا مہینہ ہے تو صبح 9 بجے بیبیاں جائیں گی زکوٰۃ لینے، انہیں پتہ چلے گا کہ سیٹھ صاحب ناشتہ کر رہے ہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد خبر آئے گی کہ وہ بریڈ ٹھنڈا آ گیا تھا تو نوکر گرم لینے گیا. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد خبر آئے گی کہ اب وہ اخبار پڑھ رہے ہیں. پھر وہ باہر آئیں گے اور آ کے فرمائیں گے تم لوگ سویرے ہی آ جاتے ہو، تم سونے بھی نہیں دیتے. اور اس طرح کی زیادتی ہوتی ہے کئی دفعہ کہ برقع پوش عورت سے سیٹھ صاحب کہہ رہے ہیں باجی آپ وہی نہیں جو پہلے بھی آٹے کا تھیلا لے گئی تھی. اور جی برقعے میں کیا پتہ چلتا ہے، وہی نہیں. شرم آنی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اس نے دینے والا بنایا ہے.
بے پرواہی ویک سجن دی، تھوڑا حوصلہ بڑا کریں، صبر، استقامت، آپ کا ٹھہر جانا، آپ کا میدان میں رہنا، خدا را اللہ پہ چھوڑیں۔ ہم بڑے بے حوصلہ ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ اب تو زمانے میں جو دوائی سب سے زیادہ بکنی چاہیے وہ وہم کی دوائی ہے، وہ سب سے زیادہ بکنی چاہیے۔ ہر چوتھا آدمی اس وہم کا شکار ہے کہ جانے کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو منظور ہے۔ آپ کو تو ماشاءاللہ یاد ہے، وہی ہوگا جو منظور ہے۔ کچھ چیزیں اللہ رسول پہ چھوڑیں، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ۔ میں اس زمانے میں جو سب سے زیادہ کمزوری محسوس کرتا ہوں لوگوں کے اندر، وہ یہ ہے کہ تدبر نہیں، حوصلہ نہیں۔ ایک بت ہوتا ہے میری ذات کا جس سے میں ساری زندگی باہر نہیں نکل پاتا۔ میں کہتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہونا چاہیے، جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہونا چاہیے، جو میری خواہش ہے وہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہوگا، خواہشیں آپ کریں گے، چاہتے آپ کریں گے، پر پوری اللہ اپنی حکمت سے کرے گا۔ ڈر آتا ہے، میں کہا کرتا ہوں اللہ آزمانا نہ، تو بغیر آزمائش کے ہی معاف فرما، ہمیں نہ آزمانا، ماحول سخت ہے، خدا جانے کہاں کیا ہو جائے، کب ہو جائے۔ تھوڑا حوصلہ کریں، وقت دیں، حالات وقت پر تبدیل ہو جایا کرتے ہیں، سچائیاں ثابت ہو جاتی ہیں۔ جلد بازی والے ماحول سے نکلیں، حوصلہ، توانائی، یہ درست ہے کہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ہمیں پریشانی ہوتی، ہمارے اعصاب پر چیزیں سوار ہوتی ہیں، ہم ٹینشن بھی لیتے ہیں، لیکن بہرحال جب آپ کو آپریشن کرانا ہے تو پھر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند رکھنی پڑیں گی۔ جب آپ کو ٹھیک ہونا ہے تو پھر آپ کو بیماری کو وقت دینا ہی پڑے گا، پھر آپ کو انتظار کرنا ہے، اور وقت بہت بڑا منصف ہے۔ امام حسین نے شہادت دے دی تھی، سارا خاندان شہید کرا دیا تھا، کیا چوتھے دن یزید تخت سے اتر آیا تھا؟ 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد سمجھ تو آ گئی تھی نا ساری دنیا کو جھوٹا کون اور سچا کون۔ تو کیا یزید آ گیا تھا 6 مہینے کے بعد؟ 4.5 سال کے قریب حکومت کی ہے اس نے، لیکن جو چھپ کے اس کا نام بھی لیتے ہیں نا آج، چھپ کے، وہ بھی بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتے، لیکن پورے زمانے میں گھومو گے تو کروڑوں غلام حسین ملیں گے، لاکھوں غلام حسن ملیں گے۔ حالانکہ امام حسین نے تو قربانی دے دی تھی، اس وقت کوئی انقلاب برپا نہیں ہوا، یہ سمجھ لیں آپ بات۔ وقت لگتا ہے، اور جیسے جیسے وقت آ رہا ہے نا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین۔ تھوڑا وقت دیں ماحول کو، ہم وقت نہیں دے رہے۔ بیوی کو تبلیغ کرتے ہیں پھر اس کو ٹائم نہیں دیتے، بچے کو کہتے ہیں پھر اس کو ٹائم نہیں دیتے، ہم کسی کو دین کی طرف بلاتے ہیں پھر اس کو وقت نہیں دیتے، ہم کسی کو اصلاح کا پیغام دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں رہتی، 2-4 دفعہ کوئی کام کر لیں تو بس اب چھٹی۔ تھوڑا حوصلہ، استقامت، صبر، ڈٹنا، کہیں کھڑے ہونا، کسی جگہ سٹینڈ لینا، کوئی معیار بنانا، کوئی جناب ماحول ہو، کسی جگہ آپ ٹھہریں۔